الرحمن الرحیم۔ جناب والا 23 مارچ 1947 وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے۔ ہر ذی روح جس نے اس کائنات میں جنم لیا ہے وہ مقید نہیں رہ سکتا۔ حیوانات سے لے کر حشرات الارض تک کائنات کے تمام باعثی آزادی کے خیر خواہ ہیں، اور جب بات کی جائے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا تو وہ غلامی کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اور جب وہ دار اسلام میں داخل ہو جائے تو آزادی کی تمنا اس کی مذہبی ضرورت بن جاتی ہے، اور مسلمان کسی صورت میں بھی غلامی کا طوق اپنی گردن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب والا برصغیر پاک و ہند کے مسلمان حکومت نے 1000 برس تک حکومت کی، اور اس کے بعد مکار فلنگیوں کی چلاکی کی وجہ سے اور اپنوں کی بدعہدی کی وجہ سے یہ صبح نور والا سورج اپنی شب تاریک میں بدل گیا، اور مسلمانوں نے غلامی کو اختیار نہ کیا، بلکہ ہندوؤں کی تو ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ وہ غلامی میں چلے آ رہے تھے۔ کبھی ان پر مغلوں نے حکومت کی، اور کبھی آرائیوں نے ان پر حکومت کی، اور کبھی محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور کبھی تیمور نے ان پر حکومت کی۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ وہ ہمیشہ سے غلامی کے عادی چلے آ رہے تھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ بالفرض مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور کبھی آزادی کے لیے جنگ کی، اور کبھی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور کبھی آزادی کے لیے سراج الدولہ نے امن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آزادی کی یہ تمنا حسرت موہانی کی آواز بنی، محمد علی جوہر کی تقریر بنی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر بنی، اور پھر پاکستان کی صورت خوابوں کی تعبیر بنی۔ کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں آزادی کے ساتھ وہ رہ سکے، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے، آرام و سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، کسی اور کی عبادت نہ کریں بلکہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب 23 مارچ 1940 کو پورا ہوا، اور قرارداد پیش کی گئی جس کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ لاہور میں پیش کی گئی، اور اس کے بعد اس کو قرارداد پاکستان کا بھی نام دیا گیا۔ اور یہ اس دن مسلمانوں نے یہ اعلان کر دیا، بلکہ اپنی منزل کا تعین کر دیا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں، کوئی کسی کی غلامی نہ کرے بلکہ آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کر سکے۔ اور اس جدوجہد کو جاری رکھا گیا یہاں تک کہ 14 اگست 1947 کو یہ ملک بن گیا۔ بہت سارے شہیدوں نے اس سرزمین کو اپنا خون دیا، اور اس نعرے کے ساتھ یہ ملک بنایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اور بھی ترقیاں عطا فرمائے۔